یہ دونوں اجلاس بہت اہم ہے کیونکہ چین ایک اہم ملک اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ ہم دو اجلاسوں میں کیے گئے ان فیصلوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ بزنس اچھا چلے گا، الیکٹرانک گاڑیوں کا ویلکم کریں گے، ساری پبلک ہی ویلکم کرے گی۔ یہ صنعت نہ صرف ملک کے توانائی کے ڈھانچے کو تبدیل کرے گی بلکہ بہت سارے معاشی فوائد بھی لائے گی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو فروغ دے گی۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا کرے گا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کوشش کریں۔ آن لائن ادائیگی ایپ نیا پے کے سی ای او اور بانی کے طور پر دانش لاکھانی پاکستان میں ادائیگی کے شعبے میں انقلاب لانے کے خواہش مند ہیں۔ محترم ناظرین السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ چین کی قومی عوامی کانگریس کا سالانہ اجلاس اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کا اجلاس یعنی دو اجلاس باضابطہ طور پر شروع ہوئے ہیں۔ چین کے ترقیاتی منصوبوں اور اہم پالیسیوں نے دنیا بھر کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ چین کے ہم موسمی اسٹریٹجک تعاون کے پارٹنر کے طور پر پاکستان کے تمام شعبوں سے متعلق رکھنے والے افراد بھی ان دونوں اجلاسوں پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چین کی قومی عوامی کانگریس NPC اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس CPPCC کے سالانہ قلیل مدتی دو اجلاس اس ماہ بیجنگ میں منعقد ہوئے۔ دو اجلاسوں کے دوران چینی حکومت نے گزشتہ سال کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ 2020 کے لیے اہداف بھی مقرر کیے ہیں۔ اس لیے دنیا کے لیے چین کو جاننے کے لیے یہ ایک اہم دریچے کا کام کرتے ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق پچھلے سال ان سیشنز میں بطور مبصر شریک تھے اور اس سال بھی انہوں نے ایسا کیا اور ان کو بہت اہمیت دی۔ یہ دونوں اجلاس بہت اہم ہے کیونکہ چین ایک اہم ملک اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 126 سے زیادہ ممالک، خطوں اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے شمولیت اختیار کی ہے اور چین ان ممالک میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس لیے کسی بھی فیصلے کا اثر ان منصوبوں پر پڑے گا۔ ہم چینی قیادت خاص طور پر صدر شی جن پنگ کے ویژن سے متاثر ہیں جنہوں نے اب گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا آغاز بھی کیا ہے، جس کا مقصد بنیادی طور پر ترقی پذیر ممالک میں خاص طور پر غریبوں کے لیے مساوات اور انصاف کی فراہمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ ہم دو اجلاسوں میں کیے گئے ان فیصلوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے سینئر رپورٹر محمد اصغر 2017 میں کام کے سلسلے میں چین آئے تھے۔ وہ مسلسل 5 سالوں سے 2 سیشنز کی کوریج کر رہے ہیں اور وہ اس سال بھی شرکت کے لیے پرجوش ہیں۔ جب میں پہلی بار گریٹ ہال آف دی پیپل میں 2 سیشنز کے دوران داخل ہوا تو وہاں 3500 سے زیادہ مندوبین ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ کسی اور ملک میں اتنی بڑی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ یادگار اور منفرد تجربہ تھا۔ چین کے وزیراعظم لی کیچیانگ کی طرف سے 5 مارچ کو پیش کی گئی سرکاری امور کی رپورٹ میں بہت سے شعبوں کے لیے اہداف طے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر اصغر صاحب کے لیے متاثر کن ہیں۔ چینی حکومت نے اپنے GDP کی شرح نمو کا ہدف تقریباً 5.5% مقرر کیا ہے۔ یہ بہت اہم اور حقیقت پسندانہ ہدف ہے چونکہ چین کے 100 سے زائد ممالک کے ساتھ 2 طرفہ اور تجارتی تعلقات ہیں۔ اس کے دیگر ممالک پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ 2022 میں 11 ملین سے زیادہ نئی شہری ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اس سال تقریباً 10 ملین چینی طلباء فارغ التحصیل ہوں گے۔ چین نے ماحولیات، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وغیرہ کے حوالے سے بھی اہداف مقرر کیے ہیں۔ علاوہ ازیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین معیاری مصنوعات اور سروسز کی درآمدات میں فعال طور پر اضافہ کرے گا۔ کسٹم کلیئرنس کو آسان بنانے کے لیے اصلاحات کو مزید گہرا کیا جائے گا اور بین الاقوامی لاجسٹک نظام کی تعمیر کو تیز کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے۔ پاک چین آزاد تجارتی معاہدہ فیز 2 اور سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان اشیاء کی تجارت کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔
So we actively pursued the finalization of the میرے لیے ترجیح یہ تھی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے دونوں اطراف کی معیشت کھلے، اس لیے ہم آزادانہ تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے سرگرم عمل رہے، جو کہ 1 جنوری 2020 سے نافذ العمل ہے۔ اسی طرح ہم بہت سے شعبوں پر بھی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ RMB کرنسی کے تبادلے کے معاہدے، اسٹیٹ بینک سے سہولت فراہم کرنا، کمپنیوں کا قیام، سرمایہ کاروں کو سپورٹ کرنا، صنعتیں، دونوں اطراف کے مواصلاتی چینلز اور ای کامرس وغیرہ۔ سب کچھ سی پیک کے آغاز کے ساتھ فعال تعاون سے شروع ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے ماحول انتہائی سازگار ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جوائے IQR میں چیف اکانومسٹ جناب شاہین سید صاحب اور انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر جناب وقاص اقبال صاحب، اور اس کے علاوہ ایک چینی ماہر بھی موجود ہیں جناب رن ہائپنگ صاحب، جو کہ ریسرچ فیلو فرام چائنا سینٹر فار انٹرنیشنل اکنامک ایکسچینجز۔ جی جناب، سب سے پہلے ذرا بتائیے کہ ان دو اجلاسوں میں کون سے موضوعات آپ کی توجہ کے مرکز ہیں؟ میرا خیال ہے جو کچھ موضوعات ہیں جس پہ چائنیز گورنمنٹ کافی فوکس کریں گی، ایک تو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے۔ ڈیورنگ کووڈ ہم نے دیکھا بہت سارے ممالک سٹرگل کر رہے تھے اکنامک سٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے، لیکن چائنا وہ واحد ملک تھا جس نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی رکھی۔ دوسرا جو اس سیشن میں فوکس ہوگا وہ ہے جاب کریشن۔ جیسے ہم نے 14th 5-year پلان میں دیکھا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ 11 ملین جابس کریٹ کرنا ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ از ویری پریگمیٹک ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ کہ GDP سائز بڑھ رہا ہے۔ جو لاسٹ چیز ہے وہ چائنیز گورنمنٹ فوکس کرے گی وہ ہے کہ انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کو فوکس کرے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح چائنا نے HSR میں ہائی سپیڈ ٹرین میں بالکل دنیا میں لیڈ لے لی ہے، اور جو ایئرپورٹس بنائے وہ سمپلی ورلڈ کلاس ہے، ان کا کوئی میچ نہیں ہے، اور ٹیکنالوجیز کی وجہ سے چائنا جو ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ حکومت کی جاری کردہ ورکنگ رپورٹ کے سلسلے میں کون سی چیز آپ کے لیے سب سے متاثر کن ہے؟ دیکھیں جی، حکومت نے جو ورکنگ رپورٹ جاری کی ہے اس میں زیادہ توجہ میں نے جو دی ہے جس چیز پہ وہ ہے انفلیشن، کیونکہ اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ انفلیشن، مہنگائی، افراط زر کو 3% سے زیادہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ پھر ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ 650 ملین کے جو ہے نا اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ وہ بھی اس سے کم نہیں ہونے دی جائے گی، اس سے آگے ضرور بڑھائی جا سکے۔ تو میرے لیے یہ اہداف اہم ہیں۔ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے ہم چین کے 2 اجلاسوں سے کوئی تجربات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے چائنا نے اپنی عوام کو ایجوکیشن دی ہے۔ ایجوکیشن سب سے بڑا ہتھیار ہے پاورٹی کے اگینسٹ۔ If we want to change the economic destiny of Pakistan, we have to invest in female education. دوسری چیز ٹیکنالوجی۔ چائنا کی more than 50% of the society کیش لیس ہے۔ یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی فوکس کیا۔ جو آخری چیز ہے، ہمیں پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، ایک ہم زراعت سینٹرک ملک ہے، ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ اگلے 10 سے 15 سال یا 20 سال میں ہم اب کس طرح فوڈ سیکیورٹی اچیو کریں، کیونکہ ہر ممالک جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی پہ فوکس کر رہا ہے۔ 2022 میں ایگریکلچر انفلیشن آئے گا، پوری دنیا میں انفلیشن آیا۔ پچھلے سال ایگریکلچر پرائسز went up by 32%، انرجی پرائسز went up by 56%۔ ہم نے جدت، اقتصادی ڈھانچے اور علاقائی ترقی، وبا کی روک تھام اور کنٹرول وغیرہ کے ذریعے ملک کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے۔ یہاں میں ڈیجیٹل معیشت کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام اب بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ چین میں ٹک ٹاک جیسے ای کامرس پلیٹ فارم کے ذریعے مصنوعات کی فروخت بھی مقبول ہو رہی ہے۔ چونکہ پاکستان بھی ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، اگر لوگ روزمرہ زندگی میں یہ ڈیجیٹل ٹولز استعمال کریں تو معاشرے میں بڑی اور مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔
पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की गाड़ियों की फरोख्त में इस माली साल के पहले 5 महीनों में यानी जुलाई ता नवंबर गुज़श्ता साल की उसी मुद्दत के मुकाबले में 61.89% का इजाफा हुआ है। इस दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड्स को मराहत भी दी गई। पाकिस्तान में नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की सनत को तरक्की देने की कितनी सलाहियत है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान और चीन के दरमियान क्या तावन हो सकता है? आइए तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। ऑटोमोबाइल की कुव्वत खरीद किसी मुल्क की मुआशी ताकत को जाहिर करती है। ऑटोमोबाइल की फ़रोख्त में मुसलसल इजाफा वबा के असरात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत की मुसलसल तरक्की की निशानदही करता है। माजी में दरामदशुदा कारें पाकिस्तान की कार मार्केट के एक बड़े हिस्से पर काबिज थीं, लेकिन अब मुकामी तौर पर तैयार करदा या असम्बल शुदा कारें मकबूलियत हासिल कर रही हैं। बहुत से अवामिल फ़रोख्त में इजाफे की वजह हैं। एक तो लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो आम काम करने वाला अमला हैं। वो पहले और दूसरे दर्जे के शहरों में गाड़ी को सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तरका मंसूबे मार्केट में आते हैं, लागत कम हो जाती है और गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा सस्ती और काबिले पहुँच हो जाती हैं। चीनी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स जैसे कि MG, सेक और फॉर नथिंग ने पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ जॉइंट वेंचर असम्बलिंग प्लांट्स तामीर किए हैं। पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट्स की तैयारी जैसे मुआवन शोबों में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त ने आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल कार की पैदावार की लागत को कम कर दिया है ताकि पाकिस्तानी लोग कम कीमत पर आला मयार की ऑटोमोबाइल मसनूआत ख़रीद सकें। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ताउन करते हुए हम पेशा वाराना तालीम के ज़रिए मकामी तौर पर मज़ीद सनती कारकुनों को तरबियत देने की उम्मीद रखते हैं, बशमूल फैक्ट्रियों में असम्बलर्स और बादस फ़रोख्त सर्विस के लिए कार मैकेनिक्स वगैरह। फ्रांस एक्ट 2021 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान AIDEP 2021-2026 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स में कई मराहत दी गई हैं। दो हुकूमती इकदाम ये हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको उन्होंने बहुत सारा इसमें उन्होंने रिबेट दिया है और रिलीफ दिया है गाड़ियों की इंपोर्ट में, और यहाँ पे जितने टैक्सेस हैं, सेल टैक्स वगैरह है, उसमें भी वो रिलीफ दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ी लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो और आवाम को सस्ती से सस्ती गाड़ी फराहम हो सके। पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बहुत अहमियत देता है, इसलिए इलेक्ट्रिक कार की तरक्की पाकिस्तान के लिए एक नागुज़ीर रुझान है। ये सनत न सिर्फ मुल्क के तवानाई के ढांचे को तब्दील करेगी बल्कि बहुत सारे मुआशी फ़वाइद भी लाएगी और मुतल्लिका बुनियादी ढांचे की तामीर को फ़रोग़ देगी। हालिया बरसों में CPEC के तवानाई मंसूबों के ज़रिए पाकिस्तान की बिजली की फराहमी में बहुत बेहतरी आई है। गुंजान आबादी वाले कुछ बड़े शहर जैसे कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर अब तो इजाफी बिजली रखते हैं। अगर रिहायशियों की बिजली की तलब और सनती बिजली की तलब मज़ीद नहीं बढ़ती तो इस फालतू बिजली को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका नई तवानाई वाली गाड़ियाँ हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर है जी आने वाले वक्त में, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस जैसे ऊपर जा रही हैं तो आम जो मिडिल क्लास जो तबका है वो तो बेचारा पिस रहा है। तो छोटी गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब लोगों ने जो मुतारफ़ करवाई हैं, खैर अब तो बड़ी भी आना शुरू हो गई हैं, तो ये खुश आइंद है कि बिज़नेस अच्छा चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का वेलकम करेंगे, सारी पब्लिक ही वेलकम करेगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकता है, ताहम इलेक्ट्रिक कारों की मकबूलियत में मुश्किलात भी हैं, जिनमें रीचार्जिंग सिस्टम सबसे बड़ा मसला है। या तो पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उसकी जो रीचार्जिंग का सिस्टम है उसको इस वसी पैमाने पर पाकिस्तान में लगाए और उसको लोगों को मुतारफ़ करवाए और लोगों को समझाए। जिस तरह पेट्रोल पंप्स जगह जगह पे बने हुए हैं, जो चाहता है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लेता है गाड़ी। अब इसी तरह ये पूरे मोटरवे में एक आध जगह पे लगा हुआ है, वो भी आप 200, 150, 200 किलोमीटर के बाद रिचार्ज हर सूरत करवाना पड़ता है उसको। तो इस वजह से वो जो है मोटरवे पे तो लोग जा नहीं सकते
فی الحال اس وقت الیکٹرک کار میں، آنے والے دنوں میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن میرا خیال اور میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں امپورٹ کرنے سے پہلے یا بنانے سے پہلے اس کی ریچارجنگ کا سسٹم پہلے اس کو اس وسیع پیمانے پر پورے پاکستان میں لگایا جائے، اس ریچارجنگ کے سسٹم کو. اس کے بعد پھر جس وقت گاڑیاں امپورٹ ہو تو لوگوں کو پریشانی نہ ہو گاڑیوں کو لے کے استعمال کرنے میں. نئی توانائی کی گاڑیوں کی ترقی اور معاون انفراسٹرکچر کو باہمی طور پر چلایا جانا چاہیے. اگر نئی الیکٹرک گاڑیاں مارکیٹ میں نہیں لائی جاتی ہیں تو انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے ثمرات حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت پاکستانیوں میں الیکٹرک گاڑیوں کی قبولیت اچھی خاصی ہونی چاہیے. فیملی کاروں کا استعمال عام طور پر شہروں سے طویل فاصلے تک نہیں بلکہ شہر کے اندر سفر کے لیے کیا جاتا ہے. طویل المدتی اقتصادی نقطہ نظر سے مختصر فاصلے کے لیے نئی توانائی والی گاڑیوں کے فوائد پیٹرول گاڑیوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہیں. چین تیزی سے دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ بنتا جا رہا ہے اور اس کے تمام کارساز اس شعبے میں اہم پیش رفت کر رہے ہیں. چین اور پاکستان کے لیے نئی الیکٹرک گاڑیوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں. اس سال چین کی چونگ تھونگ بس نے کراچی کے پہلے جدید پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ گرین لائن ریپڈ ٹرانزٹ سروس یعنی BRTS کے لیے 18 میٹر لمبی 80 ہائبرڈ بسیں فراہم کی ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نئی الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کو بھی ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ عوامی سروسز کے آپریشن کے ذریعے الیکٹرک گاڑیوں کی ریچارجنگ کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے. تکنیکی نقطہ نظر سے چین اور پاکستان متعلقہ معیارات پر مفاہمت کر سکتے ہیں تاکہ ہم متعلقہ ٹیکنالوجیز پاکستان کو منتقل کر سکیں. بہت اچھا ہوگا جی. سی پیک کے جیسے تعاون سے چل رہا ہے. چائنا میں اس وقت جو ہماری بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہاں پہ آ رہی ہیں الیکٹرانک کے سلسلے میں تو وہ بہت کارآمد ہو. دیکھیں جی الیکٹرک ٹیکنالوجی جو ہے اب پورے یورپ میں بھی چل رہی ہے، جاپان میں بھی چل رہی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے اور چائنا بھی بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہا ہے کہ الیکٹرانک میں ہمیں آنا چاہیے. کیونکہ اب جتنی بھی بڑے ممالک ہیں سارے پیٹرول سے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے. جو ہماری جتنی بھی یہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو کم از کم ہم الیکٹرانک پہ لے آئیں. پہلے وہ گیس والا تجربہ تھا وہ اب نہیں رہا کیونکہ گیس کی کمی ہوگی. اب الیکٹرانک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس میں بہت آگے جانا چاہیے اور انشاءاللہ جائیں گے بھی اور ساری ٹیکنالوجی اس کی آئے گی. پاکستان میں قائم فن ٹیک پلیٹ فارم نیاپے نے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے سیڈ راؤنڈز میں سے ایک میں 13 ملین امریکی ڈالر حاصل کر لیے تاکہ وہ اپنی ملٹی سروس میسیجنگ اور ادائیگی ایپ کو رول آؤٹ اور جنوبی ایشیائی ممالک میں کاروبار کے لیے ادائیگی کی قبولیت اور مالیاتی انتظامی ٹولز فراہم کر سکے. نیاپے کے CEO جناب دانش لاکھانی صاحب کو دورہ چین کے دوران نیاپے لانچ کرنے کا خیال پیدا ہوا جہاں سوشل میسیجنگ اور پیمنٹ ایپس جیسے وی چیٹ پے اور علی پے بہت عام ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جناب دانش لاکھانی کی کہانی سنتے ہیں. میں چین کے بہت سے شہروں میں جا چکا ہوں جیسے کہ شنگھائی، بیجنگ اور سوچو وغیرہ. میں جب یہ دورے کر رہا تھا تب میں نے وی چیٹ اور علی پے کو منظر پر آتے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں عام ہو گئے. اب تقریباً ہر شہری یہ استعمال کر رہا ہے. چین بھر میں ڈیجیٹل ادائیگی کی شرح کافی بلند ہے اور پاکستان میں ہمارے پاس اس طرح کی ای پیمنٹ کے طریقے نہیں ہیں. میں نے چین میں جو تجربہ کیا وہ میرے لیے تحریک کی وجہ بنا. دانش کا کہنا ہے کہ وہ چینی سپر ایپس کے آسان استعمال سے متاثر ہوئے اور انہوں نے نیا پے کے لیے یہ ماڈل نقل کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کے بقول پاکستان میں ادائیگیوں کے شعبے میں انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ ہم نے کراچی سے چین کے ایک بڑے شہر چنگدو کے لیے سفر شروع کیا. چنگدو جنوب مغربی چین کا فوڈ سٹی ہے. چنگدو شوانگ لین ہوائی اڈے پر اترتے ہی میں نے ڈیجیٹل سفر شروع کیا. ٹیکسی لینے سے لے کر ہائی دی لاؤ ایک مشہور ہاٹ پاٹ برانڈ میں سیٹ بک کرنے، کھانا آرڈر کرنے اور کھانے کی ادائیگی تک سارا عمل ڈیجیٹل تھا. یہ ایک شاندار تجربہ تھا. پاکستان ابھی اس دور میں ہے جب موبائل فون مقبول ہونا شروع ہو رہے ہیں. زیادہ تر لوگ اب
براڈ بینڈ اور انٹرنیٹ پر ابھر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وی چیٹ اور علی پے کے برابر ایک ایسی چیز ہے جسے صرف وقت درکار ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا کرے گا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کوشش کریں۔ پاکستان بہت سے لوگوں کے لیے صارفین اور کاروبار دونوں کے لحاظ سے کیش اکانومی ہے۔ تقریباً 50 ملین بالغ افراد بینکس کی سہولیات سے محروم ہیں، جو آبادی کا 1/4 حصہ ہیں، اور بعض گروہوں کو خاص طور پر ناقص سروس فراہم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صرف 1/3 پاکستانی خواتین کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے۔ طلباء اور ذاتی روزگار والے افراد کو بھی عام طور پر بینکنگ سیکٹر کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے صارفین کے ہدف کے لیے بنیادی طور پر مارکیٹ کے 2 طبقات کی منصوبہ بندی کی ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور آبادی کا ایک بڑا حصہ 35 سال سے کم عمر ہے، لیکن خواتین میں 3 میں سے صرف 1 کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے۔ لہٰذا ہم نے بنیادی طور پر طلباء اور نوجوان گھریلو خواتین پر توجہ مرکوز کی ہے۔ شاید انہیں اپنے پلیٹ فارم کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے لیے صرف ادائیگی نہیں بلکہ ڈیجیٹل رقم وصول کرنے کا طریقہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ لاکھانی بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ چھوٹے کاروباروں کے درمیان 90% پاکستانی کاروباری ادارے تقریباً مکمل طور پر نقدی میں ڈیل کرتے ہیں۔ ملک میں صرف 60,000 پوائنٹس آف سیل ہیں جو صارفین کو ذاتی طور پر کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ آن لائن بینکنگ کی شرح رسائی بہت کم ہے۔ لاکھانی نے اس پس منظر میں ایک منافع بخش نیا کاروبار بنانے کا موقع دیکھا جو اس اخراج کا مقابلہ کرے گا۔ ہم بالغ پاکستانی نوجوانوں کو با اختیار بنا رہے ہیں جو اپنا مالی سفر شروع کر رہے ہیں۔ طالب علموں سے لے کر نوجوان فری لانسرز اور کاروباری افراد تک ان کے مالیاتی انتظام میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹولز کا مقصد کاروباری مالکان کے لیے ان کے کیش فلو کو ویزیبل کرنا، سپلائرز کو ادائیگی اور فروخت میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمارا مقصد انہیں ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کے قابل بنانا ہے، جبکہ باقی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں۔ نیا پے نے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پہلا ای منی انسٹیٹیوشن لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایپ پاکستان میں مقیم لوگوں کو رقم بھیجنے اور وصول کرنے، بل جمع کرانے اور اسمارٹ فون سے آسانی سے ادائیگی کے قابل بناتا ہے۔ ہم نے نیا پے والیٹ سے منسلک ورچوئل اور فزیکل ویزا کارڈ بھی جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین POS ادائیگی اور کاروباری ادائیگیوں کی وصولی بھی کر سکتے ہیں۔ نیا پے کے آغاز کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ 55,000 صارفین پچھلے سال لانچ کی گئی ایپ کا بیٹا ورژن استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے فون کے والیٹ کے ذریعے وہ بل ادا کر سکتے ہیں، اپنے مالی امور منظم کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی دکانوں پر ادائیگی کر سکتے ہیں۔ وی چیٹ اور اسی طرح کی دیگر سروسز کی طرح یہ ایپ چیٹ پر مبنی ہے۔ صارفین کو ویزا ڈیبٹ کارڈ بھی جاری کیا جاتا ہے جو وہ ادائیگیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی ایک آغاز ہے۔ ہم نے اسے اپنے براڈ بینڈ صارفین یا مارکیٹنگ کے لیے نہیں کھولا ہے، لیکن ہم توقع کر رہے ہیں کہ 1 سال میں ہمارے صارفین کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ جائے گی اور ہمارا 5 سالہ ہدف 5 ملین صارفین ہے، جو کہ چین میں بڑی تعداد نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں یہ کافی کاروبار ہوگا۔ نیا پے کی طویل مدتی آرزو پاکستانیوں کی مالی ضروریات کے لیے ایک سپر ایپ بننا ہے۔ لاکھانی اس بات کی بھی توقع کرتے ہیں کہ نیا پے پاکستان اور چین کے درمیان کاروبار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے دونوں ممالک اور لوگوں کے درمیان تجارت آسان ہو جاتی ہے، تو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ جب لوگ دونوں ممالک میں جاتے ہیں تو انہیں ادائیگی کا بہترین تجربہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے چینی دوست پاکستان آئیں تو انہیں بھی ایسا ہی تجربہ ہونا چاہیے۔ ہم مزید چینی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسے میتوان، دیدی وغیرہ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں، اس لیے مستقبل میں ایک دن جب چینی لوگ سفر کے لیے پاکستان آئیں گے، وہ یہاں اپنے وطن کی طرح ڈیجیٹل ادائیگی کر سکیں گے۔ ہم واقعی ان کے تجربے سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اس سے قرض کیسے دیا جائے۔ یہ بھی کارپوریشن کی ایک خاص شکل ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے قرض دینے کے لیے حقیقی معنوں میں ایک اچھا مضبوط انفراسٹرکچر بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس تجربے سے گزر چکے ہیں اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔